السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید عدنان ہاشمی۔ اس وقت ہم کالج روڈ لجنا چوک پر موجود ہیں۔ آج ہم پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی نامور شخصیت حکیم علی رضا عطر صاحب کے پاس موجود ہیں۔ حدیث ہے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع دے۔ آج ون نیوز دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم پاکستان بلکہ دنیا کے دور حاضر کے نامور حکیم علی رضا عطر دواخانہ پر موجود ہیں، جو کہ لجنا چوک کالج روڈ ٹاؤن شپ لاہور میں واقع ہے۔ یہ حکیم صاحب جو ہیں یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کا مستقل علاج کرتے ہیں۔ ان کا 20 سالہ تجربہ ہے۔ آپ نے ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھا ہوگا۔ تو آج ہم آپ کو لائیو حکیم علی رضا عطر صاحب سے ملواتے ہیں اور کافی ان سے سوالات کریں گے، ان سے پوچھیں گے ان بیماریوں کے حوالے سے، جس میں آج کا پہلا سوال ان سے میں یہ کروں گا عدم برداشت کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ آج ہمیں آپ یہ بتائیں، ہمارے معاشرے میں دن بدن عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے۔ عدم برداشت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے یہ سوال کیا اور بڑا ضروری تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں واقعتاً جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو روزانہ کے لحاظ سے لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں، بلکہ نہ صرف مطلب یہ جو آپ ابھی جس نقطے کو آپ نے اٹھایا یہ واقعتاً بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں شاہ صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں، سب کی تو میں بات نہیں کرتا لیکن موسٹلی جو ہے ہمارے گھروں کی جو انوائرمنٹ ہے، ہمارے یہ سکولز کی یا کالجز کی جو انوائرمنٹس ہے، اس میں یہ چیز بہت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے کہ بچوں کو صرف تعلیم دلوانا اور ان کو تربیت نہ کرنا۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ٹیچر جو ہیں وہ بھی ایک روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے۔ ایک تو اس کی یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جو ہمارا جسم کے اندر، اس میں 2 وجوہات ہیں، ایک جسمانی طور پہ اور ایک روحانی طور پہ، یعنی روحانی لفظ جو ہے نا یہ آپ کی روح سے نکلا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو کہ ایک انسان کے اندر روح ہوتی ہے اور ایک جسم ہوتا ہے، تو وہ اسی سے روح سے روحانی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا جو مینٹلی جو لیولز ہوتا ہے، جس میں آج کل کی جنریشن اس بات کو سمجھ، جیسے ہمارے SMS آتے ہیں، جیسے ہمارے دماغ کے اندر کوئی میسیج پاس آن ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں وہ نیگیٹو ہوتا ہے یا پازیٹیو ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہماری تھنکنگ ہے، جس طرح قرآن پاک میں کہا کہ انما الاعمال بالنیات، تمہارا تمام عملوں کا جو دار و مدار ہے تمہاری نیتوں پہ ہے۔ تو نیتوں سے مراد کہ جیسی ہماری تھنکنگز ہوگی، جیسی ہماری جو انوائرمنٹس ہوگی، جیسی ہماری صحبت ہوگی، جیسی ہماری بیٹھک ہوگی، اس کا پھر وہ اس پہ وہی اثر پڑے گا۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ باتیں ہیں۔ اس لیے ایک تو سب سے بڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تربیت کی انتہائی کمی، اور اس میں خاص طور پر جو ہے کہ ایک دنیا میں اس وقت بہت بڑا ایک تھراپیز ہے۔ الحمدللہ میں لیٹسٹ اس وقت پوری دنیا کی جو بھی ریسرچز ہے پڑھتا رہتا ہوں، اور مطلب میں اس کو کمپلیٹلی اپنے آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ زندگی میں جو ہے نا یہ جو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ اتنا بڑا علم ہے کہ اس کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ چاہے تمہیں چین تک جانا ہو، پڑھے اور علم حاصل کرو، اور آہد سے لے کر لاحد تک، پیدا ہونے سے لے کر قبر کے تک پہنچنے تک علم حاصل کرو۔ تو میں تو اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ مانتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں ایک بہت زبردست چیز ہے، وہ ہے کاؤنسلنگ تھراپیز،
اور کاؤنسلنگ تھراپیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کاؤنسلنگ کریں. تو اس کی میں سب سے جو مین وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ موبائل وغیرہ یہ چیزیں آ گئی ہیں, ہم نے بچوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا, بچوں کو اپنے پاس بٹھانا چھوڑ دیا, ان سے کاؤنسلنگ کرنا چھوڑ دیا. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا وہ پھر ایک ہی رو میں وہ جو اس کے نو ڈاؤٹ اس میں بہت سے پازیٹیو بھی اس کے کام ہے, اس موبائل کے, اس نیٹ کے, لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے نا نیگیٹیوٹی ہمیں وہاں سے ملی. اور جس طرح وہ چیزوں کو ایک اموشنل, ہمارے جو اموشنل ہے اس کے اوپر وہ اٹیکس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا ایک ٹائم میں کئی بچہ یا بڑا یا کوئی بھی وہ کئی کاموں میں اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا مختلف کاموں کے اندر وہ جو ہے نا بیزی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے اندر عدم برداشت کا جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو پراپر نہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور نہ ہی اس کو سمجھ کے بعد کوئی بات کرنے کے لیے وہ ایگری ہوتا ہے, بیکاز کہ وہ ایک ہر وقت جو ہے نا وہ اس کا ایک ٹائم میں بہت زیادہ جو ہے نا دماغ چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دماغی پردے ہوتے ہیں جس کو ہم ول پاورز کہتے ہیں, جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جس کو ڈاکٹری زبان میں یہ امیونٹی لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے. جب ایک چیز کو ہم زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا جو کیپیسٹی جو وہ کم ہو گئی. سو اس لیے وہ ایک ہی ٹائم میں کتنے کام کر رہا ہوتا ہے, جو کہ نہ تو اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز ہے, نہ ایک سٹیبل لوگوں کے پاس. آپ دیکھیں, میں آپ کو آج آپ کے توسط سے ان بچوں کو, ان بیٹیوں کو, ان بہنوں کو, ان یہ ینگ یوتھ جنریشنز کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو بھی ہم پوچھیں گے نا, کسی بچے کو بھئی آپ نے امریکہ جانا ہے, آپ نے انگلینڈ جانا ہے, وہ ہم سارے شوق رکھتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ آپ کی طرح اس طرح وہ موبائل یوز نہیں کرتے. تو میں تو اس دور میں سب سے جو زیادہ جو اس چیز کا ذمہ دار ہے اس موبائل کو کروں گا. اور یہ نہیں میں کہتا کہ یہ غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی لائف کو جب تک سٹیبل اس وقت اب ہوں گے کہ جب ہم ہر چیز کو ایک آرگنائزڈ کریں گے کہ ہم نے اس وقت پڑھنا ہے, اس وقت ہم نے یہ کرنا ہے, اس وقت ہم نے یہ کرنا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں, یورپ, انگلینڈ, پوری دنیا سے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنا موبائل یوز کریں, اتنی لانگ کال کریں. وہ اسپیسیفک میسج کے اوپر ایک دوسرے کو بات کر دیتے ہیں اور پھر اپنا وہ صبح ارلی ان دا مارننگ. اب دیکھیں یہ جو چیزیں میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ صبح اٹھو, اٹھ کے نماز پڑھو. اور ہم جیسے جیسے دین سے یہ چیز نہ صرف ہمیں انسانیت سے دور کر رہی ہے, نہ صرف ہمیں ہمارے اندر ایک جسمانی روحانی بیماریاں پیدا کر رہی ہے, بلکہ ہمیں دین سے بھی اتنا دور کر دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک برداشت اور حوصلہ درگزر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, باوجود اس کے کہ ہم پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے علماء بھی اس بات کو بتاتے ہیں. ہم نے بائی برتھ جب اٹھتے ہیں, پیدا ہوئے اس معاشرے کے اندر, ایک مسلمان کے گھر کے اندر یا کہیں بھی, کہ یہ جو بنیادی اصولز ہیں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے. تو میری تو یہی خیال ہے کہ سب سے آج کے اس چیز کو اگر ختم کرنا ہے تو اپنے بچوں کو کاؤنسلنگ دیں, ان کی بات سنیں. اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ تھراپی. اگر کوئی وہ رانگ بات کر, بچے کا جو مائنڈ سیٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ اس کو جھڑک کے یا اس کو مطلب ڈی گریڈ کرتے ہیں. تو یہ میں ایک سائیکلوجیکل آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں تمام پیرنٹس کو کہ جو اپنے بچوں کے ان رویہ سے پریشان ہیں, تو ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ان کو ایگو لیس نہ کریں, ان کی ایگو کا خیال کریں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے اسی طرح وہ پھر ڈپریشن, سٹریس یا کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کو اپنے دماغ کو انٹرٹین حاصل کرنے کے لیے پھر وہ موبائل یوز کریں گے, وہ بیڈ جو کمپنی ہے اس میں بیٹھیں گے. تو اس طرح کر کے آپ کا بچہ آپ سے دور ہو جائے گا. لہٰذا آپ اس کو اپنے قریب کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ روزانہ کو 1-2 گھنٹے اس کی ساری بات سنیں. جہاں پہ اس کی بات رانگ ہو اس کو ایکسپلین کریں کہ بیٹے اس کا یہ لاجک ہے, اس کا یہ لاجک, اور اپنا گھر آپ کا جنت کی طرح بن جائے گا جب اپنے بچوں کو آپ کاؤنسلنگ کریں گے, چاہے اس میں بیٹی ہو چاہے اس میں بیٹا ہو. پیرنٹس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان سب کو ٹائم دے اور ان کی سب کی بات سنیں
اور ان کے ایموشنل جو ہیں ان کا خیال رکھے, ان کو ڈسکرز نہ کرے, ان کو مطلب ڈپریس نہ کرے, کیونکہ نہ تو اسلام میں یہ چیزیں ہیں اور نہ یہ کہیں مہذب معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں. یہ اس کا حل نہیں ہے. اگر آپ اس کو ڈپریس کریں گے یا زیادہ, میں نہیں کہتا کہ سختی نہ کریں, لیکن اس کو لاجک سے بتائیں کہ بیٹے یہ چیز یہ نقصان دہ ہے, اس کا یہ نقصان ہے, پھر میرا خیال ہے کہ اللہ کی مہربانی سے وہی بچے جو ہے نا آپ کو ایک بہترین آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. جی, تو حکیم صاحب کی آپ نے بات سنی, بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں سب کو چاہیے, تمام ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی کاؤنسلنگ کریں. اچھا اپنا حکیم صاحب, میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا جو آج کل زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, وہ ہے ڈپریشن, سٹریس. اس کا طبی آپ کوئی ہمیں بتائیں کہ طبی حوالے سے کیا اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہ صاحب. یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بالکل اہم ایک ہے, روحانی بھی ہے اور طبی بھی. جی دونوں حوالے. بالکل ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ڈپریشن کس کو کہتے ہیں. اب یہ انگریزی کے لفظ ہیں, ورڈ ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں دیکھیں. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا, ٹائم کم ہے, میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جیسے کہ عربی میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ انگریزی میں بھی کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ اردو میں بھی کر سکتا تھا. بھئی عربی میں قرآن پاک کا نزول ہوا تو کیوں ہوا؟ میں ان لوگوں کو جو بہت اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, یار یہ لینگویج سے یا دوسری زبان بول لینے سے انسان دانش مند نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, ایکچولی یہ ہے کہ جو عربی زبان کا مطلب تھا کہ وہ لوگ سارے عربی جانتے تھے, تو عربی کی سے وہ ہر انسان, ہر بندہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے. بات وہ ہوتی ہے جو عام پبلک تک آرام سے پہنچ سکے. سو اسی لیے یہ ڈپریشن ہو یا سٹریس ہو, یہ دونوں انگلش کے ورڈ ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ اس کو روحانی طور پر اس کو جو ہے نا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کا طبی طور پہ اس کا وہ کہیں کہ یہ اس کو تبخیر بھی ہم کہتے ہیں, اس کو وہم بھی کہتے ہیں, اس کو شک و شبہات بھی کہتے ہیں, جس کے لیے پوری سورہ اتاری اللہ تعالیٰ نے. آج کی یہ بات ہی نہیں, یہ تو شروع سے یہ چل رہا ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے نا اللہ نے اپنے کلام پاک میں بتایا. جیسے کہ سورہ والناس ہے, اس کے اندر آپ پوری سورت تو میں نہیں پڑھ سکتا, لیکن آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پروردگار ہمیں اس وسوسوں سے بچا. اب وہ جو وسوسہ ہے نا وہ ہی ڈپریشن ہے, یعنی ڈاؤٹ, انگریزی میں اس کو ڈاؤٹ کہہ لیں, شوق, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اور اللہ کا جو نظام ہے اس میں سب سے پہلے تو اس ڈاؤٹ سے کلیئر ہونا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. اور جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد خوف و خطر تو ختم ہو جانے چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسانوں میں بھی یہ لوگ شامل ہیں, چاہے وہ انسانوں میں ہیں چاہے وہ جنوں میں ہیں, پروردگار ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھ. ٹھیک ہے جی. سو یہ تو اس بات ہے کہ یہ وہ چیزیں, وہ وسوسات ہے. اور اس کا اگر آپ پوچھتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں کہ طبی طور پر اس کا کیا حقیقت ہے, اس کو ہم تبخیر معدہ کہتے ہیں. یہ بڑی پرانی بیماری ہے, معدہ تبخیر بھی کہتے ہیں. آپ اس کو پڑھ لکھ کے کہہ لیں, ڈپریشن کہہ لیں, سٹریس کہہ لیں, انگزائٹی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اس کے کتنے بھی نام رکھ لیں, تو چیز تو وہی ہے. اور بیسیکلی یہ موسٹلی ان لوگوں کے ہوتا ہے. پہلے تو میں نے جیسے عرض کی کہ وہ سٹریس ڈپریشن جنم ہی وہاں سے لیتا ہے کہ جب آپ کے دماغ کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے. تو نیگیٹیوٹی جب آتی ہے تو وہ شیطان آپ پہ حملہ کرتا ہے. قرآن اس بات کا بتا رہا ہے, وہ آپ کو ڈپریشن میں دھکیلتا ہے کہ تمہارا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی ڈائریکشن سے ہٹے ہوئے ہیں. ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہے اس کی طرف بالکل ہم اس سے کہیں نہ کہیں غافل ہیں. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے جو اسلام کے بنیادی فروع اسلام ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور دوسرا ساتھ میں جو اللہ اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں, جو میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ درود بھیجتے ہیں, آپ بھی بھیجو. تو میں سمجھتا ہوں
کہ دوسری ایک تو یہ روحانی وجوہات ہے کہ اپنے گھر کے اندر اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں نماز ہے، روزہ ہے، کلام پاک کی تلاوت ہے، ان ساری چیزوں کو گھر کے اندر ایڈ کریں، اور پلس اپنے گھر کے اندر دروشی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھیں۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ بڑھتا ہے تو یہ چاروں کل جو ہے نا، ان کو آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے بھی پی لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس میں ان چیزوں سے ہمیں بچائے رکھے گا۔ اب ایسے آتے ہیں اس کی جو طبی وجوہات کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ معدے کی خرابی سے گیسز بنتی ہیں اور وہ ایجسٹ کر کے اوپر کو چڑھتی ہیں، تو ہمارے دماغ کو نیگیٹو کرتے ہیں، تو ہمیں وہاں سے ایک نیگیٹو قسم کے وسوسات، یعنی ہمارے میں دماغ کے اندر پازیٹیوٹی نہیں آئے گی، ہم غلط سوچیں گے، غلط تھنک کریں گے، یہ اس کی طبی وجوہات ہوتی ہے۔ سو اس کو عام طور پر بڑے ہی اطباء نے لکھا ہے، بڑی پرانی بیماری، اس کو تبخیر معدہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے میں آپ کو ابھی یہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ چیز بتا سکتا ہوں، اگر آپ لوگ اس پہ عمل کر لیں، ہر بندہ، ہر کوئی بھی جو اس معاملے میں پریشان ہے، تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے آپ کھانا مت کھائیں، اور جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں۔ آپ کو کبھی بھی ڈپریشن اور سٹریس کے مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اگر آپ جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ مت، اور جب تھوڑی بھوک باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دو، آپ کو کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو یہ چلتی ہی معدے کی اپسیٹنگ کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس چیز پہ عمل ہم نے کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ہم اس طرح کریں تو ہماری زندگی خوبصورت ترین بن سکتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی جی۔ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے وسوسوں سے نکلنے کے لیے نماز، قرآن اور درود شریف کا عمل جاری رکھنا ہوگا، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ حکیم صاحب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے اب تیسرا سوال کریں گے عورتوں کے پوشیدہ امراض کے بارے میں۔ بہت سی عورتیں ہیں، ان کو بہت سے پوشیدہ امراض ہیں، اس کے بارے میں حکیم صاحب کیا کہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی حکیم صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میرا ان تمام میری ماؤں کو، کیونکہ یہ عورت کے کتنے ہی روپ ہیں، یہ سلوٹ میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس ماں کی جو شان ہے یہ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کیا قدر ہے اسلام کے اندر یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ جب آپ کی بیٹی جناب حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام تشریف لایا کرتی تھی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اس میں عورت کا جو مقام ہے یہ بہت بڑا ہے، اور میں دنیا کی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے۔ اور ان کو صرف ایک میری ریکویسٹ ہے، میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ بیٹے خدا کے لیے آپ کو کسی نے آج تک اس بات کا نہیں بتایا کہ آپ کی کتنی قدر اور قیمت ہے، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ بیٹھ کے سوچیں، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیوی ہے تو بیسک وہ ماں بہن بیٹیوں میں سے ہے نا، تو اگر تھوڑی دیر آپ 10-15 منٹ سوچیں اکیلے میں بیٹھ کے، جو میں یہ بات آپ کو کرنے لگا، میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گی جب آپ اپنے آپ کی قدر کو پہچانیں کہ تمہاری کتنی قدر ہے معاشرے کے اندر، تمہاری کتنی قدر ہے اسلام کے اندر۔ اور اس کو میں بہت طوالت میں چلا جاؤں گا، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں تک پہنچے۔ بھئی آپ کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، آپ کو اسلام نے کتنی عزت دی ہے، آپ کو اس معاشرے نے کتنی عزت دی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کی بات کریں، اس معاشرے میں اکثر سب ہم بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بھی، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ اب ایک بیٹی کو ذرا سوچے کہ اس کے ساتھ اس کا ماں باپ کتنا پیار کرتا ہے، اور جیسے وہ چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑھتے بڑھتے اس کی شادی تک، اس کی ٹیک کیئر، اس کے کتنے پروٹوکولز ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ بھائی اس کو اس کی سیفٹی کے لیے بیٹھا ہے، باپ اس کی سیفٹی کے لیے بیٹھا ہے، اس کی ہر خواہش کو اس لیے پورا کیا جاتا ہے کہ یار یہ بیٹی ہے، اس نے دوسرے گھر چلا جانا، یہ ہمارے معاشرتی نظام ہے۔ اچھا اسی طرح کرتے کرتے میں شارٹ فارم میں تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں، جیسے وہ دوسرے گھر میں چلے جاتی، شادی ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں شاہ صاحب آگے سے
वो एक फिर एक नई फैमिली उसको मिलती है उसके प्रोटोकॉल के लिए, और उसके प्रोटोकॉल में उसका मियाँ शामिल है, उसकी एक सास जिसको कहा जाता है, उसका ससुर है, उसका देवर है, कितने लोग आगे से उसको एक प्रोटोकॉल देते हैं। फिर जो पीछे वाले होते हैं जिनमें माँ बाप बहन भाई हैं, वो भी उसी को उसी तरह दो जगहों से उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, वहाँ पे फिर उसकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट हो रही है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वही बेटी जो है उसको अल्लाह पाक जब वो माँ बन जाती है, उसका बच्चा हो जाता है, उसको जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भी उसको इज़्ज़त और मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, गिफ्ट देने आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और फिर वो जो जिस घर में वो ब्याही जाती है, कोई उसका वो देवर होता है, कोई उसकी नंद होती है, कोई वो कुछ होता है, कितने लोग उस बच्चे के पैदा होने पर फिर उसकी एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। अगर इसको थोड़ा सा आगे हम जाएं कि उसी माँ के बच्चे जब बड़े होने जाते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है हमारे माशरे में, दीन में भी, कि माँ की क्या कदर कीमत है। अब बाप को, चाहे वो बाप जो कुछ भी बेचारा करता फिरता, मैं तो समझता हूँ बाप की बहुत ड्यूटी है। चले आप मैं अपनी बहनों की बात करें तो उस पर हम देख लें, उसको अपने आप की कदर रियलाइज़ करे वो कि हमें कितना प्रोटोकॉल है। जैसे वो बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं तो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ये आपकी माँ है, इसके कदमों में जन्नत है, बेटे इससे बदतमीज़ी नहीं करनी, इसकी इज़्ज़त करनी, इसका एहतराम करना है। वो बच्चा फिर 20 साल उसका एहतराम इज़्ज़त करता है, वो हर चीज़ को बुला के इस चीज़ पे चला जाता है कि नहीं मेरी माँ है, मैंने इसकी इज़्ज़त करनी है, मैंने इसको नाराज़ नहीं करना। तो इसी दौरान फिर उस बच्चे की भी शादी हो जाती है। जब उस बच्चे की शादी हो जाती है तो फिर उस माँ का मकाम और बढ़ता, उसकी बात को फिर रोका जाता है कि नहीं ये हमारी माँ जो कहती है। और इसी तरह करते करते मेरी बहनों कि जब आप देखो कि आपको सोचना चाहिए, वो जो मर्द है वो फिर आगे एक खामद बन गया, लेकिन उसके अपनी बीवी कौन है, वो भी तो औरत है, उसके भी उसने ज़िम्मेदारी निभानी है, उस माँ को भी उसने देखना है। तो ये एक बेटी से माँ का जो फासला है और माँ से दादी तक का जो फासला है, और दी एंड आप कह लें कब्र तक जाने तक 3 नस्लें भी उस औरत की हो जाएं तो सब उसको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये अगर आप समझती हैं कि आप खुश रहना शुरू कर दें, इस चीज़ को रिवाइज़ करें कि हम कितनी खुशकिस्मत हैं, तो आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं। ये तो खैर एक मेरे बहुत देर से ये बात थी कि मैं अपनी बहनों को कहीं ना कहीं मुखातब करके थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा ख्याल है कि इस बात से मेरी माँओं बहनों बेटियों को इन चीज़ों को समझना चाहिए। पॉजिटिव पैगाम दिया सर आप। जी सर। और बाकी रहा इनकी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये इसलिए दिया है कि इनमें अक्सर औकात यही होता है प्रॉब्लम कि जी मेरे पास जब आते हैं जी वो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमेशा यही बताया जाता है कि मैं बड़े अपसेट हूँ। भाई जब ये ना एक नफ्सियात का सवाल है कि जब आप किसी भी चीज़ को बार बार कहेंगे तो वो मुसल्लत हो जाएंगी। साइकोलॉजिकल है ये कि इंसान की नफ्सियात इतनी बड़ी जिन है, जो वो कहे वो हो जाती है। सो इसके अंदर इनकी जो जितनी भी नस्वानी प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका ट्रीटमेंट इसमें लिकोरिया है, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना है, पट्टों के कमज़ोरी हो जाना है, चूँकि डिलीवरी के दौरान या बिफोर टाइम ये कई चीज़ें ऐसी, कई मेडिसिन ऐसी की जाती हैं। तो मोस्टली तो हम इनको जो है ना इनके ट्रीटमेंट जो हम मुश्किल करते हैं उसको दवाइयों के साथ, इलाज के साथ, परहेज़ के साथ, ग़िज़ाओं के साथ। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक हो जाते हैं। मज़ीद किसी को ज़रूरत हो तो कोई, क्योंकि ऑन कैमरा तो मैं नहीं बता सकता, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। हर तरह के इलाज हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिसका दिल करे वो रब्ता करें। अच्छा हकीम साहब, जाते जाते सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हुई पड़ी हर तरफ, और देखा जाए तो ज़ुकाम, गला ख़राब, छाती के, ये काफ़ी चीज़ें आजकल जो है ना, जिस हॉस्पिटल डॉक्टर की तरफ, हिकमत की तरफ चले जाएं तो लाइनें लगी हुई हैं। इसके बारे में कोई टिप्स दें। जी बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो कि सर्दी में और जैसे सीज़नली चेंज होते हैं ना सीज़न, ये एक्टिव होता है। ये यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में। आप जाके यूके का देखें, और ये हर बंदा जो इस मामलात में मुब्तला है। तो हमारे यहाँ भी जब ये सर्दी का मौसम होता है तो ये चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें मैं किसी को वो तो नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन टिप्स है, ख़ास तौर पे बच्चों के 10-15 साल की उम्र तक का कोई भी बच्चा है, बड़ा भी है, तो इस तरह की किसी भी इस सिस्टम के अंदर वो मुब्तला है, तो उसके लिए बेहतरीन एक चीज़ है, वो है दालचीनी और लौंग का कावा। अब 4-5 लौंग ले लें आप,
اور 1.5-2 انچی کا ٹکڑا دال چینی کا لے لیں اور اس کو اچھی طرح بوائل کریں. یعنی اتنا کو بوائل کریں کہ جیسے 2 کپ پانی ڈالتے ہیں تو 1 باقی رہ جائے, تو اس کا ریڈش سا نا کلر نکل آئے گا. وہ جب وہ کلر نکلا ہے اس کے اندر 1 چمچ جو ہے نا شہد کا اسی کے اندر ڈال کے اس کو بھی ایک جوش دے لیں. تو یہ 1 یا 2 دفعہ بچوں کو پلائیں, جو بڑا ہے اس کو پلائیں, کوئی بھی یہ پی لے, تو اس کے ساتھ یہ چیسٹ انفیکشنز اور یہ ساری چیزیں ودن 1-2 دن میں یہ سارا ختم ہو جائے گا. کوئی اتنا بڑا, ہم ایک تقریباً 30 سال سے اس چیزوں کو یوز کرواتے ہیں. تو یہ بہترین ایک ٹپس ہے, تو اللہ پاک کرم کرے گا سب, تو انشاءاللہ آپ اس کو آزمائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم ہر ہفتے جو ہے نا آپ کو ایک نیا ایپیسوڈ کے ساتھ, یہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ہم خدمت کرتے رہیں گے, ہماری ایک ڈیوٹی میں شامل ہے. آپ آئے, آپ کا بہت شکریہ. جی تو ناظرین, حکیم علی رضا عطر صاحب کی مفید باتیں آپ نے سنی. انہوں نے حکمت کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, حدیث کے حوالے سے ہر طرح سے آپ کو موٹیویشن دی, بتایا کہ آپ کن کن بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج کل عدم برداشت, ڈپریشن, سٹریس یہ بہت زیادہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں ہر چوک میں, ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی لوگ, کوئی نہ کوئی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں, بحث کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, ایون کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں قتل و غارت پر چلی جاتی ہیں. اس لیے عدم برداشت کا جو ہمارے ادھر عمل ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ہمیں اس ڈپریشن سے باہر نکلنا چاہیے, سٹریس سے باہر نکلنا چاہیے, اس کا روحانی اور طبی علاج کروانا چاہیے, کرنا چاہیے. اگر کسی دوست نے بھی اپنا علاج کروانا ہے تو حکیم علی رضا عطر صاحب کو ملنے کے لیے ان کے دواخانہ کالج روڈ ٹاؤن شپ لجنا چوک میں ضرور آئیں. آپ کو بڑے مفید مشورے بھی دیں گے, دوائی بھی دیں گے, آپ کا پراپر علاج بھی کریں گے. حکیم صاحب کا نمبر بھی نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے, اسکرین پہ چل رہا ہے, تو ان کو بھی آپ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں. دوسرا, حکیم علی رضا صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ٹویٹر کے علاوہ آپ تمام سوشل میڈیا جس میں فیس بک, یوٹیوب چینل اور جہاں بھی سوشل میڈیا جو بھی سائٹس ہیں ان پر آ کے آپ حکیم علی رضا صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے مفید مشورے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے حکیم علی رضا عطر صاحب کے دواخانے سے اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک, اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے اور بڑے مفید مشورے ہم پھر حکیم صاحب سے لیں گے. سید عدنان ہاشمی, ون نیوز, لاہور.